کی ذاتی گرامی پر برادران اسلام، حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ جمعہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کی رحمت، ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کے عفو و درگزر کے موضوع پہ ہے۔ حاضرین جمعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہم کو یا کسی دوسرے انسان کو کیسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سورہ انبیاء کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت والجلال ساری کائنات کا پالنہار ہے، تو اس کا آخری رسول، اس کا آخری پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العالمین سارے جہاں کا پالنہار ہے، اللہ رب العالمین سارے جہاں کا پالنے والا ہے، تو اس کا آخری رسول سارے جہاں کے لیے رحمت والا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، ان کی شفقت، ان کی محبت اور ان کی عفو درگزر کا فیضان یتیموں، بچوں، غلاموں، لڑکیوں، لونڈیوں، مسافروں اور قیدیوں سب تک پہنچتا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ رحم کرنے والے ہیں، بلکہ یہ بیان کیا گیا کہ آپ رحمت والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جہاں رحمت و شفقت کا سوال ہے تو ایک تو رحمت و شفقت وہ ہوتی ہے جو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، استاد کو شاگرد سے ہوتی ہے، بڑوں کو چھوٹوں سے ہوتی ہے، لیکن یہ محبت، یہ شفقت، یہ رحمت، یہ عفو درگزر مشروط ہے اطاعت اور وفاداری کے ساتھ، کیونکہ جب اولاد باغی ہو جاتی ہے تو والدین کی محبت ختم ہو جاتی ہے، جب شاگرد نافرمان ہو جاتا ہے تو استاد کی شفقت باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات کو نہیں مانتا ہے تو بڑا بھائی اسے شفقت کی، محبت کی نظر اور نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی رحمت، ان کی شفقت عام ہے، کسی کے لیے خاص نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، دوستوں کے لیے بھی رحمت ہے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے، ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، جان لینے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، جان قربان کر دینے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور راستے سے کانٹے ہٹانے والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب آپ نے نبی ہونے کے بعد توحید کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو سامنے اللہ رب العالمین کے پیغام کو، اللہ رب العالمین کے میسج کو پہنچانا شروع کیا، تو پوری عرب برادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے عرب والے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس مشن سے ہٹانے کے لیے آپ پر رشوتیں پیش کی گئی اور آپ سے کہا گیا کہ اے محمد، اگر تم دنیا کی حسین ترین عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا کی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دنیا عرب کی سب سے حسین عورت سے، سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرا دیں گے۔ اگر تم مال و زر کی ہوس رکھتے ہو، تم زمین جائیداد والا بننا چاہتے ہو، تم مالدار بننا چاہتے ہو، تم مال و دولت والے بننا چاہتے ہو، تو ہم تمہارے قدموں میں زر و جواہرات کی انبار لگا دیں گے۔ اگر تم ہمارا سردار بننا چاہتے ہو، ہمارا حاکم بننا چاہتے ہو، تو آج ہی ہمارے سردار بن جاؤ، لیکن اس نئے دین کی ایجاد سے، اس نئے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ اے دشمنان عرب سن لو، اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو پھر بھی میں اس نئے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا، اس نئے دین کی تبلیغ سے رک نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، جب رشوتیں کام نہیں آئی، جب ترغیب کے پھندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پھنسا سکے، تو پھر آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبھر اور دشوار کر دیا گیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چل رہے ہیں، آپ کے جسم اطہر پہ، آپ کے جسم مبارک پہ گندگی ڈال دی جاتی ہے، نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی ہے، سجدے کے عالم میں آپ کے گردن میں رسا کسا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے جلسے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشقتوں کو سہ لیا، تمام پریشانیوں کو برداشت کیا، کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی، دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے بھائیوں، انتقام لینے کا ملعون جذبہ، بدلہ لینے کی مکروہ خواہش، اپنے دشمن کو نیچا دکھانے کی ناپاک ذہنیت کے لوگ ہر دور اور ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، امیر ہو یا غریب، مفلس ہو یا مالدار، فقیر ہو یا بادشاہ، دنیا والوں نے ہر چیز کو ممکن العمل سمجھا، لیکن اپنے دشمن کے ساتھ رحمت سے، شفقت سے، محبت سے پیش آنے کو، اپنے دشمن کے ساتھ عفو درگزر سے پیش آنے کو بالکل محال سمجھا ہے۔ حاضرین جمعہ، عہد رسالت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں انتقام کی کار فرمائیاں جاری تھی، اور انتقام کی ہلاکت آفرینوں سے نہ اپنے محفوظ تھے، نہ پرائے محفوظ تھے، نہ مرد محفوظ تھے، نہ عورتیں محفوظ تھی، نہ بچے محفوظ تھے، نہ بوڑھے محفوظ تھے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا جہاں نہ انسانی جان کی کوئی قیمت تھی، نہ ہی انسانی خون کا کوئی احترام تھا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ زمانہ تھا جس میں تلواریں پہ تلواریں چل رہی تھی، آن کی آن میں لاکھوں لاشیں خاک و خون میں تڑپنے لگتی تھی، ایک جان کے بدلے دسیوں جانیں نہ چلی جاتی، تب تک صبر نہ آتا تھا، امن و امان معدوم ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال کی اس دھرتی پر، اس پرتھوی پر، اس زمین پر انسان آباد نہیں تھے، بلکہ انسانی شکل میں جنگل کے وحشی درندے اور جانور موجود تھے، جن کے دل میں نہ درد تھا، نہ درد مندی کا احساس، پیار سے نہ واقف، محبت سے نہ آشنا، اور رحمت و شفقت کے محاسن سے نہ بلد۔ میرے بھائیوں، اب آئیے ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ نگاہ ڈالیے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا کہیں بھی ایک داغ دکھائی نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، نبوت کا 10واں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا پریشان کن رہا، بڑا مصیبت زدہ رہا۔ اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق اور مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے 3 روز بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر طائف والوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے میسیج کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچایا۔ طائف والوں کے سامنے طائف والوں کو اللہ رب العالمین کی دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ طائف والوں نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کیا کیا؟ بدماشوں کو، لچے لفنگے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ چنانچہ ان بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بے دردی کے ساتھ اور اس بے رحمی کے ساتھ مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون نکل کر جوتے میں جم گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خون سے لہولہان ہو گیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں اٹھا کر لے گئے،
وہاں چہرے انور پہ پانی چھڑکا، ہوش آیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون آلود جسم کو دھوتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ کے رسول، اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھروں میں رہنے والی قوم ہے، اسی لیے ان کا دل بھی پتھر ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اللہ رب العالمین سے بد دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین طائف والوں کو نیست و نابود کر دے، طائف والوں کو ملیہ میٹ کر دے، طائف والوں کو برباد کر دے۔ چنانچہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں اپنے خون آلود ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور بڑے ہی عاجزی کے ساتھ یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ الہ العالمین تو میرے قوم کو، اے میرے پروردگار تو میرے قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ میرے بھائیوں، طائف کے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر لہو لہان کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکالے تھے، آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے حق میں ہدایت، کامیابی اور کامرانی کی دعا کی۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا کہہ سکتی تھی کہ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، مجبور تھے، دعا نہ کرتے تو اور کیا کرتے۔ میرے بھائیوں، بات ایسی نہیں تھی۔ جیسے ہی طائف والوں نے آپ کو مار کر لہو لہان کیا تھا، فوراً اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ مجھے حکم دے تو میں طائف والوں کو ان کے دو پہاڑوں کے بیچ رکھ کر پیس دوں۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کی اس پیشکش کا کیا جواب دیا؟ کہا کہ نہیں، اگر یہ قوم، اگر یہ نسل مجھ پر ایمان نہ لے آئے تو نہ لائے، لیکن ان کی آنے والی نسل مجھ پر ضرور ایمان لائے گی۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کے عفو درگزر کی انوکھی مثال فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں پیش آیا، وہ مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کی جاتی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور ساحر کہا جاتا تھا، جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور پاگل کہا جاتا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ حفیظ جالندری کہتے ہیں کہ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، گزر گاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھی، مگر وہ منبع جدو سخا خاموش رہتا تھا، زباں سے کچھ نہ کہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، توحید کی تبلیغ کے جرم میں یہی نہیں کہ آپ کو غیروں نے مارا بلکہ اپنوں نے بھی مارا، گھر والوں نے بھی مارا، خاندان والوں نے بھی مارا، مردوں نے مارا تو عورتیں بھی پیچھے نہیں رہی۔ میرے بھائیوں، وہ مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، جہاں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا، جہاں حضرت عمار بن یاسر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جہاں حضرت بلال حبشی کے سینے پر کئی من کا وزن رکھ کر انہیں تڑپایا اور ترسایا گیا تھا۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے، کسی ملک کو جیتتا ہے، تو وہاں کی انسانی آبادی خاک و خون میں تڑپنے لگتی ہے، وہاں کے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح میں، ان کی جیت میں، ان کی کامیابی اور کامرانی میں ہلاکت و بربادی نہیں بلکہ رحمت، شفقت، محبت اور عفو درگزر ہے۔ میرے بھائیوں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن پیشانی مبارک انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکی ہوئی ہے۔ مکے میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ جو شخص لڑائی سے اپنا ہاتھ روک لے اسے امن ہے، جو شخص لڑائی سے بھاگے گا اس کا پیچھا ہرگز نہیں کیا جائے گا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو سنا تو امنگ میں آ کر، خوشی میں آ کر یہ کہہ ڈالا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن
قتل اور غارت گری کا دن ہے، آج کا دن جنگ و جدال کا دن ہے، آج کا دن لڑائی کا دن ہے، آج کا دن ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کا دن ہے۔ ابو جہل کے رضاکارو، ابو لہب کے شاگردو، تیار ہو جاؤ، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہوگا۔ کل تمہاری تلواریں تھی اور ہماری گردنیں تھیں، اور آج ہماری تلواریں ہوں گی، تمہاری گردنیں ہوں گی۔ چنانچہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن خون ریزی کا دن نہیں، آج کا دن لڑائی اور جنگ و جدال کا دن نہیں، آج کا دن قتل اور غارت گری کا دن نہیں، آج کا دن خون بہانے کا دن نہیں، آج کا دن ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کا دن نہیں، بلکہ آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا دن ہے، آج کا دن ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے کا دن ہے، آج کا دن ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کرنے کا دن ہے۔ چنانچہ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو، مکہ کے بچوں سے کہہ دو کہ ہم انہیں یتیم بنانے کے لیے نہیں بلکہ یتیموں کا ولی بن کر آئی ہے۔ مکہ کی عورتوں سے کہہ دو کہ تمہارا سہاگ نہیں اجاڑا جائے گا، مکہ کی ماؤں سے کہہ دو کہ تمہاری ممتا کی حفاظت کی جائے گی، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو کہ تمہاری آبرو کی حفاظت کی جائے گی، مکہ کی بیٹیوں سے کہہ دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سروں سے دوپٹہ اتارنے کے لیے نہیں بلکہ اترے ہوئے دوپٹے کو سنبھالنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، تمام مشرکین ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تمام مشرکین ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ، آج کے دن تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، آج تم سے کوئی حساب و کتاب نہیں، آج تم سے کوئی لین دین نہیں، آج تم سے کوئی جزا اور سزا کی بات نہیں، جاؤ، آج کے دن تم سب کے سب آزاد ہو۔ تم نے ہمارے راہوں میں روڑے اٹکائے، ہمارے ساتھیوں پر ظلم و ستم ڈھائے، ہمارے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ہمیں شعب ابی طالب میں 3 سال رہنے پر مجبور کیا، لیکن پھر بھی ان سب کے باوجود میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ذرا آپ ہی غور کیجئے کہ کیا پوری تاریخ انسانیت میں اپنے دشمن کے ساتھ ایسے محبت کی، ایسی رحمت کی اور ایسے شفقت کی، ایسے عفو درگزر کی مثال مل سکتی ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رحمت شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔